اوپر یہ تھا کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ وہ جنہوں نے نیک کام کیے، ایمان لا اور نیک کام کیے جو آسائش کے باغات میں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین۔ اب اس کے بعد کچھ خاص خصوصیات مومنین کی بیان کی ہیں۔ ثم خص قوم من، پھر فریق اول سے ایک قوم کو ایک فضیلت سے خاص کیا، یعنی مومنین میں سے کچھ لوگوں کو کچھ فضیلت سے خاص کیا۔ تو اب ان میں سے جو مہاجرین ہیں ان کے بارے میں فرمایا، تو فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی اپنے وطنوں سے جہاد کرتے ہوئے نکلے، پھر وہ قتل کیے گئے جہاد میں۔ قتلوا، یہ ابن عامر شامی کی قرات ہے، کثرت سے قتل کیے گئے۔ او ماتو حتف انفہم، یا اپنی موت مرے۔ تو انف کا معنی ناک، حتف کا معنی موت، ناک کی موت یعنی خارج سے کوئی سبب نہیں پایا گیا قتل وغیرہ، بلکہ سانس آتے جاتے ختم ہو گئی، تو اس کو کہتے ہیں مات حتف انفہی۔ تو جو بھی صورت ہو، لیکن ہجرت کے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت انہوں نے کر لی، پھر اس کے بعد قتل کیے گئے یا خود سے مر گئے، تو ضرور اللہ ان کو عمدہ رزق نصیب فرمائے گا، اور بے شک اللہ بہتر رزق والا ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب رزق حسن کیا ہے؟ کہا گیا کہ رزق حسن وہ ہے جو کبھی ختم نہ ہو، اور سب سے بہتر رزق دینے والا اس لیے کہ وہ خلق کو بغیر مثال کے وجود بخشنے والا ہے، یعنی پہلے تو مخلوق ہی نہیں تھی، مخلوق کو وجود بخشا، اسی کو اختراع کا ہے، یعنی بغیر مادے کے بنانے والا ہے، اور پھر اس کے بعد رزق کا ذمہ لینے والا ہے بغیر اکتاہٹ کے، کہ ہمیشہ رزق دیتا ہے اور اکتاتا نہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا، ضرور ان کو داخل فرمائے گا ایسی جگہ جس کو وہ پسند کریں گے۔ مدخلن اور مدخلن، یہاں دو قرات ہے، میم کے فتح کے ساتھ مدخلن، یہ نافع مدنی کی ہے، اور مراد ہے اس جگہ سے جنت، باقی لوگوں کو مدخلن ہے، جس کو وہ پسند کریں گے، اس لیے کہ اس میں وہ سب چیزیں ہوں گی جس کی نفس خواہش کریں اور جو نگاہوں کو بھائیں پسند ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم، تو یوں تو اللہ کا نام ہے، اس کی صفت ہے علیم حلیم، لیکن جس موقع سے ذکر ہوتا ہے تو کوئی مناسبت ہوتی ہے، تو اب یہاں جو مناسبت ہو سکتی ہے اس کو ظاہر کیا کہ بے شک اللہ جاننے والا ہے ان کے حالات کو، جنہوں نے ان میں سے اپنی موت پوری کر لی جہاد کرتے ہوئے، اور ان کی امیدوں کو، جس کو موت آئی اس حالت میں کہ وہ عہد کا پابند ہو کر کے انتظار کر رہا ہے، تو ہر ایک کو جان رہا ہے، جس کی موت آ گئی اس کو بھی جانتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی لیکن وہ پابند عہد ہے اور امید کیا رکھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ حلیم، علم والا ہے۔ اب اس کی کیا مناسبت، اس کو ظاہر کیا، یعنی اس کو مہلت دے کر کے یہ محض عناد کی وجہ سے ان سے لڑتا ہے۔ مروی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، یہ لوگ تو وہ ہیں جن کو قتل کیا گیا، ہم نے جان لیا جو اللہ نے ان کو خیر عطا فرمائی، اور ہم آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے جہاد کیا، تو ہمارے لیے کیا ہوگا اگر ہمیں آپ کے ساتھ موت آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں آیتیں نازل فرمائی کہ ان کے لیے بھی جو جہاد کے لیے نکل چکے ان کے لیے تو وہی ہے، جو قتل کر دیے گئے، اور جو اپنے سے مرے اپنے وقت پر تو ان کے لیے بھی ہے۔ ذالک، اب اس کی ترکیب کیا ہوگی اس کو ظاہر کیا، یعنی الامر ذالک، مبتدا خبر کہ معاملہ یہی ہے، اور جو اس کے بعد ہے جملہ مستأنفہ یعنی الگ کلام ہے۔ ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، اور جس نے سزا دی اسی کے مثل جو اس کو سزا دی گئی پھر اس پر زیادتی کی گئی تو ضرور اللہ اس کی نصرت فرمائے گا، بے شک اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔
تو جس نے سزا دی اسی کے مثل جو اس کو سزا دی گئی. تو سزا تو اس کو کہتے ہیں جو تکلیف پہنچانے کے بعد ہو. یعنی ایک کو کسی تم نے مارا پھر اس نے تم کو مارا تو دوسری بار جو مارا ہے وہ تو عقاب ہے. اب پہلی بار تو ظلم ہے، زیادتی ہے، وہ عقاب نہیں ہے. لیکن یہاں دونوں کے لیے عقاب ہی عقاب آیا ہے کہ جس نے سزا دی اسی کی مثل جو اس کو عقاب دیا گیا. تو پہلی بار تو جو اس کو تکلیف پہنچائی گئی وہ عقاب نہیں ہے، مگر عقاب ہی سے موسوم کیا گیا مشاکلہ کے طور پر. مشاکلہ علم بدیع میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فعل دوسرے فعل کے ساتھ واقع ہو تو اسی سے تعبیر کر دی جائے. جیسے دنہم کما دانو، یعنی فعلنا بہم کما فعلو. تو دانا دینوں کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا، تو ہم نے ان کو بدلہ دیا، یہ تو صحیح ہے اپنے معنی پر. اب کما دانو یعنی کما فعلو، تو یہ دانو جس سے یہ تعبیر آئی تو دنہ کے ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے. تو ویسے ہی ہے پہلی بار جو زیادتی کی گئی اس کو عقاب کہا گیا عاقبہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے. ایک تو یہ ہے، یا یہ ہے کہ مجاز مرسل کے طور پر کہ پہلی بار زیادتی کرنا یہ سبب ہوا عقاب کا، تو اس کو بھی مسبب ہی کے نام سے موسوم کر دیا گیا. پہلی بار زیادتی کرنا یہ سبب اور اس کا مسبب عقاب، تو سبب کو بھی عقاب ہی کہہ دیا گیا. سمی الابتداء بالجزاء عقوبتاً، ابتدا کو عقوبت کے طور پر بدلے سے موسوم کیا گیا، اس لیے کہ یہ اس سے تعلق رکھنے والا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ ابتدا بظلم جو ہے وہ سبب ہے اور یہ عقاب اس کا مسبب ہے. تو مجاز مرسل کے علاقے کی وجہ سے اس کو بھی مسبب ہی کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا. ثم بغی علیہ، اچھا تو پہلے اس کے اوپر ظلم ہوا، ظلم کے بعد اس نے بدلہ لیا، عقاب دیا. اب اس کے بعد پھر اس پر زیادتی کی گئی، تو دوسری بار جب اس پر زیادتی ہو تو اس کے لیے وعدہ ہے کہ ضرور اللہ اس کی نصرت فرمائے گا. یعنی جس نے بدلہ لیا اسی کے مثل جو اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، پھر اس کے بعد ظلم کیا گیا تو اللہ پر حق ہے کہ اس کی مدد فرمائے. ان اللہ لعفو غفور، تو اللہ پر حق ہے کہ اس کی مدد فرمائے، یا اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا. تو اس کے مناسب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ضرور قادر ہے اس کی نصرت فرمانے پر، یا اللہ ناصر ہے. تو یہ وصف آتا بجائے اس کے عفو غفور آیا. تو یہ عفو غفور یہاں پر کس مناسبت سے آیا ہے؟ تو اس کو بیان کیا ہے کہ ذکر تو ہے کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا پھر اس نے بدلہ لیا، پھر اس پہ ظلم کیا گیا تو اللہ اس کی نصرت فرمائے گا. لیکن ترغیب یہ دی گئی ہے کہ اگر اس کے اوپر ظلم کیا گیا اور معاف کر دے، بخش دے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. تو اصل یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا اور بخش دیا تو یہ اس کے لیے اولا اور افضل ہے. لیکن وہ اولا افضل کو چھوڑ کر کے اس نے بدلہ لیا ہے تو بہتر جو اس نے چھوڑ دیا اس کی طرف اشارہ کیا لعفون غفور سے کہ یہ معاف کرنا بخشنا یہ اللہ کی صفت ہے، تو اس کے لیے بھی لاحق یہ تھا کہ معاف کر دے اور بخش دے. اب عفا یا عفو مٹنا اور مٹانے کے معنی میں ہوتا ہے فتح دیار محلھا فمقامھا. تو اصلی معنی کی طرف اشارہ کیا محو آثار الذنوب، گناہوں کے نشانات کو مٹاتا ہے. غفر یغفر چھپانا، اسی سے مغفر ہے خود کو کہتے ہیں سر کو چھپا لیتی ہے. تو اس کے اصلی معنی کی طرف اشارہ کیا یستر انواع العیوب، طرح طرح کو عیوب کو چھپاتا ہے. اب آیت کے سیاق سے ان دونوں وصفوں کی مناسبت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ معاقب عقاب دینے والوں کو برہم اختہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عفو اور ترک عقوبت پر اس ارشاد سے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور درستی پیدا کرے تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے. تو معاف کرنے کی ترغیب دی ہے اور فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تمہارا معاف کرنا پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. اب اس نے عقاب دیا یعنی بدلہ لیا. فحیث لم یوسر ذالک وانتصر، تو جب اس نے اس
اولا کو اختیار نہیں کیا اور بدلہ لے لیا تو افضل کا تاریخ ہے، اور دوسری مرتبہ یعنی پھر اس سے زیادتی کی تو دوسری مرتبہ میں اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کی زمان لینے والا ہے، جبکہ وہ عفو کو ترک کر لے اور باغی سے انتقام لے. تو یہ تو صورت حال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اولا اور افضل کیا تھا کہ عفو کرے. تو اس کی جانب اپنی صفت عفو غفور بیان کر کے اشارہ کر دیا. وعرض کنایہ کرنا، تعریض کرنا، اور اس کے ساتھ اشارہ کیا اس کی طرف جو اس کے لیے بہتر تھا، یعنی معاف کر دینا. ان دونوں صفتوں کو ذکر کر کے یہ ہو گیا. یا یہ کہ عفو غفور ذکر کر کے ظاہر کیا کہ قادر ہے، اس لیے کہ معاف کرنا اسی وقت ہوگا جب قدرت ہو. یا عفو و مغفرت کے ذکر سے اس کو بتایا کہ وہ عقوبت پہ قادر ہے، اس لیے کہ عفو سے موصوف نہیں ہوتا ہے مگر وہی جو اس کے ضد پر یعنی انتقام پر قادر ہو، جیسا کہ فرمایا گیا، جیسا کہ کہا گیا العفو عند القدرت، عفو قدرت کے وقت ہوتا ہے. تو عفو غفور ذکر کر کے قادر ہونا بیان کیا ہے، اور قادر ہونے کی مناسبت ظاہر ہے کہ دوسری بار مدد فرمائے گا، اس لیے کہ وہ قادر ہے مدد فرمانے پر. ظلم کریں گے ابتداء اس وقت بھی کبھی ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر، وہ اس وجہ سے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اب اس ذالکہ کا مشار اللہ کیا ہے؟ تو اور بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، تو اس کو ظاہر کیا، یعنی یہ مظلوم کی مدد فرمانا اس وجہ سے ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور ہر چیز پہ قادر ہونے کی نشانی یہ کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو اسی قدرت کی نشانیاں ذکر کرتی ہیں. تو یعنی وہ مظلوم کی نصرت فرمانا اس وجہ سے ہے کہ وہ قادر ہے اس چیز پہ جس کو چاہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی اس میں سے اس میں بڑھاتا ہے اور اس میں سے اس میں بڑھاتا ہے. ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا یہ کہ مدد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پتہ ہو کس نے کس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کیسے ظلم کیا ہے. اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ ایک نے دوسرے پر ظلم کیا، تم کو کچھ معلوم نہیں کہ مدد بھی نہیں کرے گا. تو یہاں یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ مدد کرنے پہ قادر ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کو جاننے والا ہے، کیونکہ وہی دن رات کی تخلیق فرمانے والا ہے، گردش دینے والا ہے. تو دن رات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کو دیکھنے والا سننے والا ہے، اور جب سب کو دیکھنے والا سننے والا ہے تو اس کے مطابق اس کی طرف سے بدلہ بھی ہوگا. تو یہ دوسرا مطلب ہوا. اور بصوب اللہ، یہ یعنی مظلوم کی نصرت فرمانا اس سبب سے کہ وہی رات اور دن کو پیدا کرنے والا اور ان کو گردش دینے والا ہے. ومصرفہما فلا یخفی علیہ ما یجری فیہما علی ایدی عبادہ من الخیر والشر والبغی والانصاف، تو اس پر پوشیدہ نہیں جو ان دونوں میں یعنی رات اور دن میں اس کے بندوں کے ہاتھ پر جاری ہے، خیر اور شر، بھلائی اور برائی، زیادتی اور انصاف. پھر سمیع بصیر اس کو کہا کہ وہ سننے والا ہے اس کو وہ جو بولتے ہیں. ولا یشغلہ سمع عن سمع، اور ایک سننا اس کو دوسرے سننے سے روکنے والا نہیں ہے. ہمارے سامنے 10 آدمی ایک ساتھ بولیں تو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. تو ایک سننا دوسرے سننے سے روکنے والا نہیں، اگرچہ دن میں آوازیں طرح طرح کی زبانوں میں مختلف ہوں. تو لاکھوں کروڑوں افراد ہیں، زبانیں بھی الگ الگ ہیں، لیکن سب کو سننے والا ہے. بصیر بما یفعلون، اور دیکھنے والا اس کو جو کرتے ہیں، اور اس سے کوئی چیز دوسری چیز کی وجہ سے پوشیدہ رہنے والی نہیں. راتوں میں اگرچہ تاریکیاں پے بپے ہوں، توالا یا توالا، پے در پے ہونا. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. اب یہاں پر یدعون اور تدعون دو قرات ہیں. یدعون عراقی قرات ہے، عراقی کا مطلب کوفہ اور بصرہ والوں کی قرات ہے.
جب دونوں کوفی اہل کوفہ یعنی امام علی کے سائے حمزہ اور عاصم یہ تینوں قراء کوفہ ہیں اور ابو عمر بصری یہ سب جمع ہوتے راقی کہتے ہیں، مگر ابو بکر شعبہ جو امام عاصم سے راوی ہے ان کی یہ قرات نہیں، ان کی قرات وہی تدعون ہے۔ ہاں یہ اس وجہ سے کہ خدا ہی برحق ہے اور اس کو چھوڑ کر کے جس کو یہ پوچھتے ہیں یہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی برتر تو بزرگ تر ہے۔ یعنی وہ رات اور دن کی تخلیق سے وصف اور اس کے احاطہ سے جو رات دن میں جاری ہوتا ہے اور ان کی بات ان کے قول و فعل کے ادراک سے اس کی صفت، یہ اس وجہ سے ہے کہ خدا ہی حق اور ثابت ہے۔ حق کا بمعنی ثبت ہوتا ہے تو خدا ہی حق ہے جس کی الہیت ثابت ہے، اور جو بھی اس کو چھوڑ کر کے الہ کہا جاتا ہے تو اس کا دعویٰ باطل ہے۔ پھر وہ العلی الکبیر ہے، اس کی تفسیر کی بات نہ لا شیء اعلی منہ شانن، کیونکہ علو مکانی مراد نہیں ہے، شان اور مرتبے کے لحاظ سے کوئی چیز اس سے بلند نہیں ہے، اور ایسی کبر بڑا ہونا تو جسمانی لحاظ سے وہ مراد نہیں ہے، یعنی قوت اور سلطنت میں اس سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے۔ اب دلائل قدرت بیان کیے ہیں، پہلے نعمتوں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اور نعمتیں بیان کی ہیں۔ علم تر ان اللہ انزل من السماء سے